پیننسولر کسے کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، جزیرہ نما کو، یعنی خشکی کا ایسا حصہ جس کے 3 اطراف میں پانی ہو اور ایک جانب خشکی سے متصل ہو۔ اوور آل جب ہم اس کی آب و ہوا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ براعظم جو کہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے دنیا کا کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا کہ بھلا ڈیزرٹ کولڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ عموماً ڈیزرٹ کے نام سے سخت گرم علاقہ، گرم لو چلتا ہوا علاقہ، ریت ہی ریت والا علاقہ ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جغرافیہ کی اصطلاح میں ڈیزرٹ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پر کہ ریٹ آف پریسیپیٹیشن کم اور ریٹ آف ایویپوریشن موئسچر کا زیادہ ہو، یعنی کہ عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہو، کس سے؟ عمل تکاثف سے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ ڈیفینیشن۔ اور چونکہ یہاں پر خشکی زیادہ ہے، چونکہ یہاں پر بارش پانی کی صورت میں کم برستی ہے، زیادہ تر برف باری کی صورت میں ہی پریسپیٹیشن ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کی آب و ہوا میں ایک خاص قسم کی ڈرائنس پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ٹھنڈا صحرا یعنی کہ کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات اس براعظم کے بارے میں کیا؟ بالکل صحیح آپ نے سمجھا بیٹا، کہ یہاں پر درجہ حرارت بہت ہی زیادہ کم رہتا ہے، اور عمومی طور پر تمام ہی براعظم پر درجہ حرارت سال کے مختلف حصوں میں فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر عموماً مائنس میں رہتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ موسم سرما میں یہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 40 درجے نیچے گر جاتا ہے۔ جی ہاں، -40 ڈگری سیلشیس۔ ایک اور اہم بات کہ یہاں پر سنو فال تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر بلیزرڈز بھی آتے ہیں۔ بلیزرڈ کسے کہا جاتا ہے؟ بلیزرڈ کہا جاتا ہے برف و بارہ کے طوفان کو۔ باد و بارہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، برف اور باد اور بارہ یعنی برف باری اور بارش بھی، اور ساتھ ہی ساتھ تیز ہوائیں چلتی ہیں، بہت ہی شدید تیز، بہت ہی تیز رفتار میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جن کے اندر چلینس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہوا کا درجہ حرارت بھی بے انتہا گرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ یہ طوفان، برف کے طوفان، بہت ہی باریک باریک برف کے ذرات اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، جو کہ بالکل کس طرح کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، ہم نے پارٹ 1 میں جب ہواؤں کی مختلف اقسام پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے بلیزرڈ بھی پڑھا تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا صحراؤں میں گرم ہوائیں چلتی تھیں، اور ان گرم ہواؤں کے اندر ریت کے باریک تپتے ہوئے ذرات جب اڑتے تھے تو جس چیز سے ٹکراتے تھے اسے بھی جلا کر خاکستر کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے ریت کے گرم ذرات کے اندر تپش ہوتی ہے، جلا دینے کی خاصیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے بلیزرڈز کے اندر جو برف کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، اور جو ہوا انتہائی کم درجہ حرارت کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کم و بیش ویسی ہی چلینس، جلا دینے والی، کاٹنے والی، چبھنے والی خصوصیات رکھتی ہیں۔
اچھا یہ ہوائیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آخر اس ٹھنڈے اور خشک بر اعظم کے اندر منیمم ٹیمپریچر کم سے کم درجہ حرارت کتنا ریکارڈ کیا گیا ہے، تو یہ واسٹاک اسٹیشن پر جولائی 1983 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جانتے ہیں کتنا؟ -82.2 ڈگری سینٹی گریڈس۔ اس سلائیڈ میں بیٹا آپ لوگوں کو کولڈ ڈیزرٹ دکھائی دے رہا ہوگا، اور سے دیکھ کر آپ کو یہاں کا برفانی اور کوہستانی اور سخت سرد جو منظر ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ امیجنیشن آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں بارش کی مقدار کم ہے، لہٰذا اس کولڈ ڈیزرٹ میں انولی 50 سینٹی میٹرز تک ہی بارش ہو پاتی ہے۔ باقی پریسیپیٹیشن یقیناً بالکل ہوتی ہے، لیکن وہ برف باری کی صورت میں یا سلیٹ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کہ انتہائی سردی ہو اور ہلکی پھلکی برف باری بھی تقریباً سارا سال ہی ہوتی رہتی ہو، وہ انٹارکٹیکا کا اندرونی علاقہ ہے۔ اور وہ ساحلی علاقہ جو کہ سمندر کے قریب ہے، وہ سمندری اثرات کی وجہ سے مقابلتاً قدرے کم ٹھنڈا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں باقی علاقوں کے مقابلے میں، اگرچہ وہاں پر بھی درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، اور ساحل کے قریب ہونے کی وجہ سے بارش کی مقدار بھی اندرونی علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں جزیرہ نما انٹارکٹیکا کی، تو جزیرہ نما انٹارکٹیکا بھی باقی اندرونی علاقوں کی نسبت کم سرد دکھائی دیتا ہے، اور یہاں کی آب و ہوا بھی کچھ حد تک مرطوب ہے، اور درجہ حرارت بھی نقطہ انجماد سے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت بھی مثبت کی طرف رجحان ظاہر کرتا ہے منفی کے بجائے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، جلدی سے سوچ کر اس کا جواب دیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ویجیٹیشن کی یا نباتات کی، تو آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ پودوں کے، درختوں کے اگنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے کس قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے، کس قسم کا موسم درکار ہوتا ہے، کس قسم کی مٹی یا سوئل کا کور پریزنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ تمام حالات گھنے جنگلات کو جو پرورش دے سکیں، کیا انٹارکٹیکا کے براعظم میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ کچھ خاص ٹیمپریچر، کچھ حدت، کچھ حرارت چاہیے ہوتی ہے، کچھ زرخیز مٹی چاہیے ہوتی ہے، کچھ پانی کی بارش کی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کسی بھی علاقے کی نباتات کا تعین کرتی ہیں کہ وہاں پر نیچرل ویجیٹیشن کیسی ہوگی۔ اب جب کہ آپ بہت اچھی طرح سے گلوب پر پوزیشن دیکھ چکے ہیں، براعظم انٹارکٹیکا کی جنوبی قطب کے ارد گرد کے علاقے میں واقع ہے، جہاں پر کہ موسم شدید سرد ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سوئل کور آپ کو اتنا دکھائی نہیں دے گا، اگرچہ آئس شیٹ کی وجہ سے ہمیں گلیشیئر کے ڈسٹرکٹڈ ایریاز نظر آتے ہیں، گلیشیئر سے ڈسٹربڈ ایریاز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن سوئل کور ایبسنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بارش کی مقدار بھی ہم نے دیکھا کم ہے، اور اسی طرح سے درجہ حرارت کی بھی ایک خاص مقدار جو کہ بڑے بڑے پودوں، درختوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ان کی گروتھ کے لیے موجود نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اس قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں جو کہ موسم سرما اور موسم گرما میں یہاں پر جب سورج کی حرکات کی وجہ سے تھوڑا بہت درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے تو خوشنما بہت ہی باریک بہت ہی ننے ڈفرینٹ ٹائپس ہم یہاں پر زمین کے اوپر اور جہاں پر برف تھوڑی تھوڑی پگھل رہی ہوتی ہے وہاں پہ جب ہلکا ہلکا پانی بہتا ہے اور جو راکس کو نم کر دیتا ہے اس کے اوپر لیچن موزز اور الجی کی ڈفرینٹ ٹائپس نظر آتی ہیں. یہ تقریباً 350 اسپیشیز ہیں. دلچسپ بات ایک اور ہے یہاں پر آپ کو نا یہ یلو کلر میں کچھ فلاورز سے بھی نظر آ رہے ہوں گے ہے نا. یہ دیکھیے گا یہ والے ہے نا. اچھا وہاں پہ نا 2 خاص قسم کے فلاوری پلانٹس بھی پائے جاتے ہیں ہے نا. مزے کی بات. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ پھول ہمارے یہاں کے پھولوں کی طرح بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے یا بڑے بڑے شربز میں نہیں لگے ہوئے ہوتے لیکن پھر بھی یہاں پر فلاورز موجود ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ انٹارکٹیکا کا براعظم کہاں پر موجود ہے, یہاں کی آب و ہوا, یہاں کا ٹیرین کیسا ہے. اچھا ہاں ایک بات اور جو میں اس کے متعلق آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ کہ یہاں پر انسانی آبادی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں ہیومن سیٹلمنٹس نظر آتی ہیں یورپ میں یا ایشیا میں یا نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں, یہاں پر ہمیں ہیومن ایکٹیویٹیز اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی. لیکن آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یہاں پر مختلف ملکوں کی آبزرویٹریز, ان کی مشاہدہ گاہیں, ان کی لیبارٹریز, ان کے تجربہ گاہیں یہاں پر موجود ہیں. اور اس براعظم پر بھی مختلف ممالک نے, جو بڑے ممالک ہیں یا جو پاورفل کنٹریز ہیں, اپنا تسلط, سیاسی تسلط قائم کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم اسے نو مینز لینڈ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک تو آپ نے کافی ساری باتیں اب سیکھ لی ہیں نا انٹارکٹیکا کے بارے میں. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. اچھا یہ سوالات جو ہیں یہ بہت ہی مختصر ہیں. پہلا سوال یہ کہ انٹارکٹیکا کی خد و خال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انٹارکٹیکا کی وسعت کتنی ہے؟ اس کا محل وقوع کیا ہے؟ اور یہ کہ براعظم انٹارکٹیکا کو کون کون سے ارضیاتی خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ اسی طرح ایک اور مختصر سوال, موسم سرما اور موسم گرما میں انٹارکٹیکا کی آب و ہوا پر درجہ حرارت کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال کہ انٹارکٹیکا میں کس قسم کی نباتات وجود میں آتی ہیں؟ امید ہے کہ اگر آپ لیکچر کو دھیان سے سنیں گے تو آپ بخوبی ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات بآسانی دے سکیں گے انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر کور ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک اور ایسا ہی دلچسپ براعظم اسٹڈی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.